من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. اللہ، بہت پیاری بات کہی. یہ دنیا ایک زمین ہوتی ہے جس میں کسان کھیتی کرتا ہے، جو محسوس ہے، جسے آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، محسوس اور مشاہد ہے، سین ہے وہ. اور ایک زمین اور بھی ہے اسی دنیا میں، وہ ان سین ہے. یہاں تو بیج بوئے جاتے ہیں جو زمین حسی ہے، مشاہداتی ہے. اور ایک زمین ہے ان سین، غیر حسی اور غیر مشاہداتی ہے. وہاں یہ بیج نہیں ڈالا جاتا، اس زمین میں نیکیاں یا برائیوں کا بیج ڈالا جاتا ہے. دونوں زمینیں یہی ہیں. ایک زمین حسی ہے، سین، اور ایک زمین ان سین ہے، غیر حسی ہے، دکھائی نہیں دیتی، لیکن زمینیں دونوں یہی ہیں. جو حسی زمین ہے اس میں کسان بیج ڈالتا اور فصلیں اگتی، اور ایک زمین غیر حسی ہے، وہاں یہ بیج نہیں ڈالا جاتا، وہاں نیکیوں کا اور برائیوں کا بیج ڈالا جاتا ہے. اور جیسے یہ فصل اگتی ہے اور کاٹی جاتی ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے، ایسے ہی وہ فصل بھی اگتی ہے، پکتی ہے اور کاٹی جاتی ہے، اس کا بھی ایک نتیجہ ہے. اچھا، فرمایا گیا کہ اس کھیتی میں بیج بونے والے کسان دو طریقے کے ہیں. ایک کو صرف دنیا چاہیے اور ایک کو آخرت چاہیے. اب اللہ فرما رہا ہے جو لوگ آخرت چاہتے ہیں، پہلے آخرت کا تذکرہ ہوا، من کان یرید حرث الآخرہ، جو کسان آخرت کی کھیتی کرتا ہے تو نزید لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں زیادتی کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا ہی کی کھیتی کرتا ہے تو ہم اس کو اتنا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں. وہ جتنا چاہے نہیں لے سکتا. خلاصہ یہ کہ اس کھیتی کے اندر دو طریقے کے کسان ہیں، ایک ہے آخرت کی کھیتی کرنے والا، ایک ہے دنیا کی کھیتی کرنے والا. تو جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے ہم اس کسان کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، لیکن جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے ہم اس کسان کو اتنا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے. جی، یہ آخرت کی کھیتی اور دنیا کی کھیتی کے ثمرے اور اس کے نتیجے کا بیان ہے کہ اس کا یہ ثمرہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے. اچھا، یہ نہیں کہا گیا جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے اس کو ہم دنیا دیں گے کہ نہیں دیں گے، اس کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے اس کے لیے تنصیص ہے، الگ تنصیص کر دیا گیا، وضاحت اوبیسلی کیا کہہ دیا گیا، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت پر تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. جو دنیا کی کھیتی صرف کر رہا ہے اس کے بارے میں الگ تنصیص کہہ دیا گیا، اوبویسلی کہہ دیا گیا صاف طور پر کہ آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. لیکن جو یہاں آخرت کی کھیتی کرتا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اس کو دنیا دیں گے، ایسا نہیں کہا گیا. دیں گے یا نہیں دیں گے ساکت ہے، نفی اور اس بات دونوں نہیں ہے. مفسر نے جواب دیا ہے الآخرۃ اصل والدنیا تبع فواجد الآخرۃ یکون الواجد للتبع بقدر الحاجہ. کہتے ہیں کہ یہ آخرت اصل ہے اور دنیا اس کے تابع ہے، تو جس کو اصل مل جائے اس کو تو جو اس کے تابع ہو تو ملنے ہی والی ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے، اگرچہ ہم نے ذکر نہیں کیا کہ دنیا کی کھیتی کرنے والوں کو ہم دنیا دیتے کہ نہیں دیتے، یہ ہم نے نہیں بیان کیا، لیکن اتنا ہے کہ آخرت یہ اصل ہے اور دنیا تابع ہے. جس کو اصل مل جائے اس کو تابع ضرور دیا جاتا ہے، اصل مل جائے تابع نہ ملے ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو آخرت دے دی گئی اس کو بقدر حاجت دنیا بھی دے دی جاتی ہے. لیکن جو صرف آخرت کی کھیتی نہیں کرتا، دنیا ہی کی کھیتی میں لگ جاتا ہے، آخرت میں صاف بتا دیا گیا کہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ جی. لہذا اس زمین میں آخرت کی کھیتی کرو، دنیا تو ملنے ہی والی ہے.
دنیا ہی کی کھیتی صرف نہ کرو اس لیے کہ آخرت ملنے والی نہیں ہے. اور جو وہاں کھیتی کرتا ہے آخرت کی تو ہم اس کو اتنا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے, اور جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں. وہ جتنا چاہے لے لے, ایسا نہیں ہوتا, ہم دیتے ہیں اس کو.